بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے KFT کے بارے، کڈنی فنکشن ٹیسٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کڈنی فنکشن ٹیسٹ KFT، اس کو رینل فنکشن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آج ہم بات کریں گے KFT کی۔ کڈنی ہمارے جسم میں وہ آرگن ہے جو دو کام کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور ٹاکسنز کو باڈی سے باہر نکالتا ہے، باڈی سے ریموو کرتا ہے، ایکسکریٹ کرتا ہے اور یورین بناتا ہے۔ جو کڈنی ہے یہ یورین بھی بناتا ہے، یعنی خون بھی صاف کرتا ہے اور ٹاکسنز کو، جو غیر ضروری مادے ہیں، ان کو ہمارے جسم سے نکالتا ہے۔ کڈنی ٹیسٹ میں جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ڈاکٹر نے، وہ کیا ہیں کہ کڈنی کی کارکردگی کا پتہ چلایا جاتا ہے کہ کڈنی جو ہے وہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے، اس کی جو ٹیسٹ میں رینج ہے، وہ کریٹینائن کتنا ہے، یوریا کتنا ہے، یہ سارے ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بلڈ یوریا نائٹروجن کا پتہ چلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یورک ایسڈ کا پتہ چلایا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے جسم میں یورک ایسڈ کا کیا لیول ہے، پھر کریٹینائن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کیلشیم سوڈیم کا بھی پتہ چلایا جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر مریض کو کب کہتا ہے کہ KFT کروائیں؟ کون سی وہ علامات ہیں، سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اب اس کے یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ دوستو، جب مریض کے جسم میں سوجن ہو، سویلنگ ہو، تو ڈاکٹر اس کو یہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے۔ مریض میں یورین کی مقدار بڑھ جائے اور وہ بار بار پیشاب کرے، 10 سے 12 مرتبہ پیشاب کرے، رات کو اٹھ کے بار بار پیشاب کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے، یورین پاس کرتا ہے۔ جب مریض کو بالکل پیشاب نہ آئے، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے تو جو ہے نا وہ پانی پیے جا رہا ہوں لیکن یورین جو ہے نا وہ ایکسکریٹ ہی نہیں ہوتا، ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا، تو پھر بھی ڈاکٹر اسے ٹیسٹ کے لیے کہتا ہے، KFT ٹیسٹ کے لیے کہتا ہے۔ جب مریض کو بالکل پیشاب نہ آئے اور پھر جب مریض کو یورین میں بلڈ آئے، اگر یورین میں بلڈ آ رہا ہے تو تب بھی ڈاکٹر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے بلڈ۔ ریزن جاننے کے لیے اسے KFT کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، جب مریض کے یورین میں پس سیل زیادہ ہوں تو تب بھی اسے کڈنی ٹیسٹ کروانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی آپ کے لیے میڈیسن پریسکرائب کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر پھر آپ کے ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے عام خوراک نہیں ہوتی، خوراک بھی ان کے لیے اسپیشل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی خوراک ہم ایسے پیشنٹ کو نہیں دے سکتے جو کڈنی کا پیشنٹ ہے، اور خاص طور پہ جن کے ڈائلسس ہو رہے ہوں، ان کے لیے تو بڑی احتیاط کے ساتھ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔